في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين صلوات محمد الحمدللہ. خدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم لوگ ذکر اہل بیت جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اس درس کے یعنی شکل میں ہم لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں سننے کے لیے. آج کا جو موضوع ہے وہ خاص ہم نے جو لیا ہے وہ یہ موضوع ہے کہ ہم اپنے آپ کو باطنی طور سے کتنا پاک اور صاف رکھتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے بہت توجہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت جملہ بہت بڑا ہوگا. اس پہ اگر غور کریں آپ تو واقعی ہو سکتا ہے کہ نیند بھی کچھ دیر کے لیے چلی جائے. اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا وہ انما کا حساب ہے، یعنی ان کے قریب جو آلودگی ہے وہ جا ہی نہیں سکتی. یہ پاکیزہ لوگ ہیں. تو اب یہیں سے ذرا وہ جو جملہ بہت بڑا وہ آپ کی خدمت میں نظر کروں کہ چونکہ یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں لہذا کسی ایسے دل میں محبت اس عروج پر نہیں پہنچ سکتی کہ جس کا دل پاکیزہ نہ ہو. نہیں توجہ کیا؟ کیونکہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں. جتنا یعنی آپ اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جائیں گے ظاہری باطنی ہر طرح سے اپنے آپ کو اتنا پاک کریے کہ یہ آنکھوں پر جو گناہوں کی بنا پہ پردے ہیں نا وہ یعنی مرنے کے بعد نہ اٹھیں، دنیا میں ہی اٹھ جائیں. حالانکہ بڑا مشکل مرحلہ ضرور ہے، ہم ایسے حالات اور ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جس شخصیت کا ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں آج وہ ایک بہت بڑا نام ہے. ان کا نام ہے آیت اللہ سید مہدی اور ان کا جو لقب مشہور ہوا ہے وہ ہے بحر العلوم، علم کا سمندر. اب یہ جو شخصیت ہے نا یہ اگر ان کا وطن دیکھا جائے تو بروجرد کے رہنے والے ہیں، یعنی وہاں سے، لیکن پھر نجف بھی آئے پڑھائی کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر واپس چلے گئے. 2 سال انہوں نے مکے میں بھی گزارا اور جب مکے میں گزارا 2 سال تو وہاں پر تقیے کا یعنی حالات میں گزارا. کسی کو یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں شیعہ ہوں، کیونکہ وہاں ماحول ایسا تھا نہیں. لیکن عزیزان محترم وہاں پہ بھی جا کر کے جو علم تھا وہ لوگوں کو پھیلا رہے تھے، لوگوں کی خدمت میں دے رہے تھے. ایک بہت بڑا وہاں کا جو امام جمعہ تھا وہ صرف ہفتے میں ایک ہی دن آتا تھا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے اور بہت متقی اور بہت پرہیزگار، بہت اس کی شہرت تھی. وہ جب آتا تھا تو ظاہر سی بات ہے ایک تو ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور بہت خاموش مزاج تھا. ادھر اس نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد کسی سے کوئی کلام نہیں درمیان، سیدھا گھر. تو ایک دن سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں آپ کے گھر پر. کہا بالکل چلیے. ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے لوگ تھے. اب جب یہ پہنچے ان کے ہاں، اب یہ وہی اہل سنت کا ہے امام جمعہ بہت پہنچا ہوا. اب جب سید مہدی پہنچے ہیں ان کے یہاں تو دیکھا کہ واقعی ان کے کتب خانے میں بڑی کتابیں ہیں، بہت کتابیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس ہر وہ کتاب ہے جسے پڑھا جا سکے، یعنی جو بھی موضوع ذہن میں آئے کیا وہ ہر وہ کتاب؟ کہاں ہر کتاب ہے وہ ساری. تو سید مہدی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا یعنی کچھ ایسی کتابوں کا نام لیا جو ان کی کتب خانے میں نہیں تھی. اور دیکھیے کس طرح سے، اسی کو کہتے ہیں حکمت، کہ کیسے کس طرح سے کسی کو صراط مستقیم پر لایا جائے. وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے اس سے اس لہجے میں اس انداز سے بات کی جائے. دیکھیے کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ ڈوز دے کے چھوڑ دیجئے، اس کا اثر کبھی نہ کبھی ہوگا. انسان کو اچھی بات بتا دیجئے، وہ کہیں نہ کہیں محفوظ، بھائی جب بری چیزیں محفوظ رہتی ہیں تو اچھی چیزیں کیوں نہیں محفوظ رہیں گی، ہے نا. تو آپ ڈوز دے کے چھوڑ دیجئے.
آپ یہ مت سوچیے کہ نہیں ابھی ہو جائے اثر. ارے ایسے کیسے ہو جائے گا؟ نہ ہم امام ہیں نہ انبیاء ہیں انبیاء میں سے. بس انہوں نے کیا کہا بحر العلوم نے، کیونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، کہا کہ ایک کتاب اور نہیں نظر آ رہی ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا ابو حنیفہ نے ایک رجال پہ کتاب لکھی تھی. کہا نہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہے مگر میری نظروں سے گزری ہے. کہنے کہ انہوں نے اس میں ایک بات کہی ہے. کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ انہوں نے خود یعنی اقرار کیا اس چیز کو کہ میں ابو حنیفہ جعفر، اب دیکھیے اب ہم امام اور علیہ السلام اور تمام چیز لگا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ شیعہ ہیں. اب لیکن اب اہل سنت سے گفتگو کرنا ہے اور اہل سنت بن کر کے کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا مگر خود ان کا یہ کہنا ہے کہ جعفر بن محمد سے یہ جا کر کے علم حاصل کرتے تھے خود ابو حنیفہ. لیکن ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. کہا اس میں آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں روزانہ 70 مسئلے ان سے پوچھتا تھا. روزانہ کتنے؟ 70 مسئلے ان سے پوچھتا تھا. اور پھر خود ہی تعجب سے، یعنی سید مہدی یعنی خود ہی تعجب کہنے کہ مجھے تعجب ہے کہ ان کا مقام بلند ہے، آیا جعفر بن محمد کا مقام بلند. چلیے اچھا چھوڑیے، چلیے مجھے اجازت دیجیے. یہ کہہ کے صاحب چلے گئے. دیکھیے یہ ہوا ایک ڈوز دے کے چھوڑ دینا. انسان جب پڑھا لکھا ہو، پہنچا ہوا ہو، تو اس کو کم سے کم ایک کلک چاہیے. اس کے بعد پلٹ کے بھی نہیں آئے. 1 سال تقریباً گزر گیا. 1 سال کے بعد کوئی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سید مہدی وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہی جو امام جمعہ ہے. کہا اچھا چلیے چلتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں جاکنی کی عالم، یعنی اب انتقال ہوا کہ تب انتقال ہوا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اب ہجوم ہے، لوگ وہاں اکٹھا ہوئے ہیں. انہوں نے اشارے سے سب کو باہر جانے کو کہا اور صرف سید مہدی کو رکنے کے لیے کہا. جب یہ رک گئے اور سارے لوگ باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کو یاد ہے کہ آپ فلاں دن ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ آئے تھے. کہا ہاں. کہا آپ نے ایک بات کہی تھی. کہا وہ کیا؟ کیا وہ کیا؟ کہا وہ یہ بات آپ نے کہی تھی کہ ابو حنیفہ، بھائی امام ابو حنیفہ ہے نا، تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ خود شاگرد ہے جعفر بن محمد کے. کہا ہاں ہاں ہم نے کہا تھا. کہا آپ نے تعجب بھی کیا تھا کہ آیا یہ بہتر ہے یا ان کے استاد بہتر ہیں. آپ تو چلے گئے مگر میں نے اپنی جب ریسرچ شروع کی، کھوج بین شروع کی، تو آپ یقین مانیے آپ تو چلے گئے تھے مگر میں اسی دن سے شیعہ ہو گیا تھا. اب ان کو کیا معلوم کہ یہ خود ہی صلوات پڑھے پر محمد والے. لیکن ابھی بھی یہ کھل نہیں سکتے. 2 سال رہے مکے میں تقریباً 2 سال، اور اس 2 سال میں لوگوں کو یہ نہیں آیا ہونے دیا کہ میں جعفری ہوں. لیکن اس نے کیا کہا، آپ تو چلے گئے مگر سن لیجئے میں ہو گیا تھا شیعہ اور میں اس چیز کو آیا نہیں کر رہا تھا، تقیہ میں تھا. لیکن میں آپ کو اپنا وصی بناتا ہوں اور آپ سے اپنی وصیت کرتا ہوں کہ مجھے جس طرح سے شیعہ مذہب میں غسل و کفن اور تشییع تمام چیزیں جو ہے وہ انہی کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے ہی یہ کہا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ روح جو تھی وہ بس اتنی ہی دیر کے لیے رکی تھی. جیسے ہی یہ کہا اور ادھر سے یہ روح پرواز کرے. تو عزیزان محترم کچھ کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ. دیکھیے کیسے کیسے تبلیغ ہوتی ہے، کہاں کہاں جا کے تبلیغ ہوتی ہے. ہوتا نا کہ ارے ہم ایسا ماحول چاہتے ہیں اور ذرا سا بھی کوئی دشواری نہیں ہونا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کون ان لوگوں کو جھیلے اور کون ان کی یہ سنے وہ سنے. نہیں، انہی کے درمیان میں جا کے کہ اب راستہ کیا ہے یہ انسان جب علم حاصل کیے ہوگا تو محسوس ہوگا اس کو. ایک دن کیا ہوا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے. تو کیسے ہم لوگ بیٹھے ہوتے کبھی کہتے ہیں یا علی ہے نا. اب ظاہر سی بات پورا وہ ماحول اس میں انہوں نے کیا کہا یا علی. تب تک ذہن میں آیا کہ کہاں بیٹھے، کہنے لگے یا عظیم. لوگ ہاں یا علی یا عظیم پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ صلوات پڑھیے محمد. لیکن اس لیے وہ حکمت کہتے ہیں. آپ کس ماحول میں کہاں آپ ہیں. بہت سی باتیں ان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج مکمل نہیں ہو پائے گی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے ایک بہت کلوز، بہت قریبی تھے. تو ان سے چونکہ یہ درس دیتے تھے نجف میں، تو ایک دن ان سارے طلاب آئے اور آنے کے بعد اب ان سے تو ہمت نہیں پڑ رہی کہ آگا آپ نے درس کیوں بند کر دیا.
ان کے جو کلوز فرینڈ تھے ان سے انہوں نے کہا کہ ذرا آپ معلوم کیجئے. یہ بہت ہی یعنی خود میں نے پڑھا تو مجھے خود شرمندگی ہوئی. کہاں ہم ہیں بتائیے. ان سے لوگوں نے کہا کہ ذرا آغا سے معلوم کیجئے کہ وہ درس دینا انہوں نے کیوں بند کر دیا. اب اس سے پہلے ایک چھوٹی سی داستان ان کی سنیے. ان کی عادت یہ تھی کہ رات میں، آج کا دور تو بھائی ہر جگہ لائٹ اور یہ تمام چیزیں نا، اب اس زمانے میں یہ سب چیزیں تو اتنی تھی نہیں. یہ رات میں روٹی اور کھانے کی بہت سی چیزیں لے کر کے نجف کی گلیوں میں نکل جاتے تھے، اور انہیں جہاں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ضرورت مند ہے وہاں رات کے اندھیرے میں چپکے سے کیا کرتے تھے، پہنچاتے تھے روٹیاں. ٹھیک، اب یہ ذہن میں رہے کیونکہ اگلی بات اسی سے جڑی ہوئی ہے. یہ رات کے اندھیرے میں نجف کی گلیوں میں گھومتے تھے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی خالی پڑھنا لکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ غربا مساکین جو ضرورت مند ہیں ان کی ایک ضرورت یہ ہے کہ چلیے ہم کو علم حاصل، تو وہ بھی سکھا رہے ہیں، روحانی اور جسمانی دونوں اللہ نے انہیں دیا، تو وہ لوگوں کو بانٹتے بھی تھے. لیکن عزت نفس کا خیال رکھتے تھے، بھائی اس کو دینا ہے مگر رات میں دینا ہے. کیوں؟ اگر دن کے اجالے میں اگر یہ لے جائے گا تو لوگ کہیں نہ کہیں طنز دیکھ رہے ہو آپ، وہیں سے آ رہے ہیں لے کر کے، یعنی مانگ کے لا رہے ہیں، محتاج ہیں یہ. تو یہ ان چیزوں سے بھی بچانا ہے. تو اب لوگوں نے جب کہا کہ آپ کہیے آقا سے درس، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم درس نہیں دیں گے ان لوگوں کو. اب ان کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ کیوں. اب جب انہوں نے آگے بتایا کہ وہ آقا درس دینے پہ تیار نہیں ہے سید مہدی، تو کچھ دن کے بعد ان لوگوں نے پھر گزارش کی کہ نہیں ذرا پوچھیں تو ریزن کیا، وجہ کیا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مجھے خود یہ تحریر جب ہم نے پڑھا مجھے بہت شرمندگی ہوئی. یعنی ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں کو کیا درس دوں جو رات کے اندھیرے میں، یعنی نصف شب میں، آدھی رات میں نہ کبھی گریا کرتے ہیں، نہ آہوزاری کرتے ہیں، نہ مناجات کرتے ہیں. حضور آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں نجف کی گلیوں میں گھومتا ہوں، مجھے کبھی ان لوگوں کے کمرے سے، یعنی جہاں بھی رہتے تھے، ان لوگوں کے یہاں سے نہ کبھی آہوزاری کی آواز آئی، نہ گریے کی آواز آئی، نہ مناجات کی آواز آئی. اب ہم یعنی خود جو میں نے کہا نا شرمندگی، ہم اپنے بارے میں سوچیں. کھانا کھا کے اگر جلدی سو گئے تو صبح اٹھ جائیں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا پتہ نہیں. کون کرتا ہے رات میں ایسی عبادت؟ تو پھر کیا لکھا وہ جانتے ہیں؟ یہ سارے طلبہ گئے اور جانے کے بعد پھر گریا کرتے تھے راتوں میں اٹھ کے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ دکھاوا ہو خالی کہ سید مہدی سن لیں، صدق دل سے یہ گریا کرنے لگے، مناجات کرنے لگے. واقعی ہم لوگ ایک عجیب ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تھوڑا بہت نماز پڑھ لی اور مجلس کر لیا اور یہ کر لیا تو ہم بہت بہت پچھتائیں گے ہم کہ کاش کہ کبھی کوئی ایسی بھی رات کا لمحہ گزرا ہوتا جس میں ہم مصلی پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ ایک آہ بھری آواز سے خدا کو پکارتے. یہ اہل بیت نے کیا ہے. اور یعنی مجھے یاد آ رہا ہے خود امام علی علیہ السلام کے لیے خود امام کے لیے ملتا ہے کہ اس طرح سے مناجات کر رہے تھے. اب صحابی کون ساتھ میں تھا نہیں معلوم، کہ انہوں نے دیکھا کہ ایسا تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے مناجات میں، ایسا بلک بلک کے رو رہے تھے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اب جب وہ چاہنے والے پہنچے نا امام کے سراہانے تو انہوں نے دیکھا امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امام اس دنیا سے کیا رخصت ہو گئے، جبکہ رخصت نہیں ہوئے تھے. ایسی مناجات، ایسی تڑپ خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے بلکتے تھے جبکہ گناہ چھوڑیے ترک اولا کا ایک دھبا بھی نہیں تھا. اور ہم اللہ اللہ. تو اس کو کیا لگا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام ہوش میں آئے، اللہ یہ اس سبق ہے ہمارے لیے. کبھی کبھی یعنی دیکھیں شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. میں نے جو بات شروع کی تھی نا، یہ پاکیزہ روح ہے. اس دل کو جتنا آپ صاف ستھرا پاکیزہ بنائیں گے نا، اتنی ہی ان کی محبت جو ہے وہ دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی. کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں، نماز ہے، بہت سی مجالس ہے، مصائب ہو رہا ہے، لیکن آپ بہت رو رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا منہ دیکھ رہا ہوں. کیا وجہ ہے؟ بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ہم نے لگ رہا ہے کہ ان کی محبت اس طرح سے بھی اپنے دل میں نہیں پیدا کی ہے کہ جس طرح سے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں پیدا ہو. آپ کے دل میں یہ بہت اثر کرتا ہے ان چیزوں کا. تو یہ ہے. اچھا یہ بحر العلوم نہیں تھے, یعنی علم کا سمندر نہیں, کیونکہ ان کے جو دوست ہیں وہ ہے آیت اللہ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں لوگ ساتھ میں کلاس فیلو تھے, ساتھ میں پڑھے نجف میں, پھر یہ اپنا چلے گئے, قم چلے گئے ان کے دوست. لیکن جوانی ہے ابھی, ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ایج ہو گئی ہے, قم چلے گئے. اب ان تک جو ہے صاحب 4-6 مہینہ سال بھر کے بعد 2 سال بعد خبر پہنچی کہ سید مہدی اب خالی آیت اللہ سید مہدی نہیں ہے بلکہ بحر العلوم. تو ان کو بہت تعجب ہوا, اور یہ تعجب حسد کی بنا پر نہیں, یہ مطلب کہ سوچا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ پھنستے تھے تو ہم بتاتے تھے. یعنی پڑھائی میں دونوں آیت اللہ ہیں, لیکن اب ان دونوں میں بھی یہ مرزا قومی جو ہے وہ بہت تیز تھے. اس لیے کہ اکثر جو درس ہوتا تھا یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی, مطلب جیسے میں کچھ پڑھ رہا ہوں, اب یہ مثلا یہ پانی پینے لگے, اب یہ کہیں گے کہ ارے اس درمیان انہوں نے کیا کہا تھا, یا ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, تو آپ میں سے جو بتائے تو کیا کہا جائے گا بھائی, اس کا مطلب یہ کہ آپ ٹھیک ٹھاک جانتے. تو آیت اللہ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ جو وہ شارپ مائنڈ تھے, بہت تیز تھے, تو انہیں یہ تعجب ہوا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ان کی شہرت ہو گئی, بحر العلوم کہنے جانے لگے, ہاں سارے لوگ رجوع کر رہے تھے. اب یہ زیارت پہ نکلے, اب جب زیارت پہ نکلے تو نجف میں بھی آئے. جب نجف میں آئے تو ظاہر سی بات ہے سید بحر العلوم کی شہرت ہو چکی تھی, چاروں طرف سے علماء نے انہیں گھیرے ہوئے. یہ بھی سلام دعا ملنے کے بعد یہ بھی بیٹھ گئے. اتنے میں ایک کوئی فقہی مسئلہ چھڑا. اب جب مسئلہ چھڑتا ہے تو چونکہ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نجف میں, اور خود ہم نے وہاں بھی کلاس اٹینڈ کی ہے. زیارت پہ گئے تو میں نے کہا نہیں کلاس بھی اٹینڈ کرنا چاہیے. گئے تو جو بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا تھا, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے درس ہوتا ہے, اس میں کس طرح سے علماء شرکت کرتے ہیں, اور کس طرح سے ایک ایک مسئلے پہ ایسا ایسا بحث ہوتی ہے جو ہم نے سنا تھا کہ جیسے لگ رہا لڑائی ہو رہی ہے, وہ ہم نے دیکھا اپنے یہاں سے کہ ابھی باب لگ رہا کہ ابھی لڑ جائیں گے لوگ, اس طرح سے ہوتا تھا. تو اب اس ایک مسئلے پر جتنے وہاں علماء تھے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معمولی لوگ ہوں گے, سب ہائی کلاس کے لوگ, سب نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا. اور یہ سن رہے ہیں کون, ان کے دوست آیت اللہ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ, جو تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر ہم سے کمزور جو ہیں وہ ہم سے آگے کیسے نکل آئے. حسد کی بنا پہ نہیں, یعنی ان کو جستجو ہو رہی کہ آخر کیا ہوا. انہوں نے بیان کیا, انہوں نے بیان کیا, انہوں نے بیان کیا. سب لوگوں جب بیان کر چکے تو آخر میں سید مہدی بحر العلوم نے جب اس مسئلے پر اپنا نظریہ پیش کیا تو وہ سب سے بہتر تھا. اب ان کو ان کے دوست کو سمجھ میں آیا کہ اوہ یہ کیوں بحر العلوم ہے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جائیں یہ جائیں یہ جائیں, سب لوگ چلے جائیں, لیکن اب کون جائے جب تک کہ اشارہ نہ ہو جائے. لیکن انتظار کرتے رہے, آخر کار وہ وقت آیا کہ سب لوگ چلے گئے. مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب آئے, کہنے لگے دیکھیے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا, ساتھ میں پڑھائی کیے ہیں, استاد ہمارے جو ہمارا وہی آپ وہی کلاس. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں آپ کو بتاتا تھا. یہ سبب کیا ہے, یہ وجہ کیا ہے کہ آپ یعنی اس عروج پر پہنچ گئے. ان گالے نہیں چھوڑیے اب جانے, کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا. کہا دیکھیے میرا دستور یہ تھا کہ میں نجف سے مسجد کوفہ جاتا تھا. نجف سے کہیں کہیں کہ روزانہ اور کہیں کہیں کہ بہرحال چہارشنبہ. تو میں مسجد کوفہ جاتا تھا. ایک بار جب میں مسجد کوفہ کے لیے نکلا تو راستے میں آندھی چلی, یہ دھول والی مٹی والی اور تیز ہوا کے ساتھ چلی. میں نہ چاہے, اب جو آپ حضرات میں جو گئے ہوں گے زیارت کے لیے, تو مسجد کوفہ اور مسجد سہلا میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے. وہ آندھی ایسی چلی کہ انہیں مسجد کوفہ کی بجائے کہاں لے کے گئی, مسجد سہلا کی طرف لے کے گئی, چہارشنبہ. اب جب وہاں پہنچے دیکھ, اب ظاہر سی بات جہاں آندھی طوفان وہاں کون رہے گا, اور ویسے بھی پرانا دور اندھیرا ہو چکا. اب جب وہ وہاں, ان کو بھی ذرا سا خوف محسوس ہو رہا تھا, کوئی ہے ہی نہیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ وہ مقام جو آخری امام سے منسوب ہے, صلوات بر محمد,
دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوگا آخر انہوں نے کیسے پہچان لیا کہ یہ امام ہے، چونکہ وہ امام وہاں موجود تھے. کیوں پہچان لیا؟ وہ اس لیے پہچان لیا کہ ان کا دل اتنا پاک اور صاف ہو چکا تھا، ایسی ہستی ہو چکے تھے یہ کہ اب یہ امام کے وجود کو محسوس کرنے لگے. انہوں نے سلام کیا، پلٹ کے امام نے جواب دیا اور کہنے لگے، کیونکہ اب سوال کیا ہے، سید مہدی تم بحر العلوم کیسے بن گئے؟ علم کا سمندر کیسے آپ کو کہا جانے لگا؟ انہوں نے کہا کہ، اور یہیں سنیے گا، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں نا، ان سے زیادہ پڑھے لکھے یعنی شارپ مائنڈ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا ضروری ہے مگر سب کچھ پڑھائی نہیں ہے. جتنی ان کی محبت آپ اپنے دلوں میں ڈالیں گے، اور یہ ایسے ہی نہیں آ جائے گی ہم یا علی یا علی کہتے رہے آ جائے محبت دل میں، نہیں. آپ جتنا پاک کرتے رہیں گے، دل کو صاف کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھیے بہت سے اعمال ہوتے ہیں سال بھر میں، نماز پنجگانہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے ہمارا نہیں لگتا، اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں وہاں واجب چیزیں کیوں چھوڑ کے آئے ہو، کہیں عذاب نہ ہو جائے. ایک ہوتی وہ کیفیت میں اتر جانا. عزیزان محترم، پڑھائی ضرور ہے مگر ان کی مودت، ان کے محبت، ان کا احترام جتنا دلوں میں پیدا ہوتا چلا جائے گا نا، یعنی آپ ان کے سامنے جتنا جھکتے چلے جائیں گے، اس دنیا اور آخرت میں آپ کو وہ بہت بلندی عطا کر دے. تو کیا سوال ہے کہ آپ بحر العلوم کیسے بن گئے؟ یہ لقب آپ کو ملا اور میں نے دیکھا واقعی آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں. کہنے لگے کہ جب میں وہاں پہنچا، یعنی میں مسجد کوفہ جا رہا تھا، اب یہ آندھی مجھے لے گئی کہاں؟ مسجد سہلا میں لے گئی. اور وہ مسجد جو ہے وہ آخری امام سے منسوب بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، فضیلت ہے. کبھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے. عزیزان محترم، فرماتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا کہ سید مہدی آگے آؤ. اب ظاہر سی بات ہے دنیاوی کوئی استاد تو ہے نہیں، جب ان کا بہت زیادہ احترام ہوتا ہے. اب یہ تو امام ہے، امام وقت ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا مگر 2 قدم بڑھ کے رک گیا. امام نے کہا سید مہدی آگے آؤ. تو پھر احترام کی وجہ سے آگے بڑھے 2-3 قدم، پھر رک گئے. امام نے ایک جملہ کہا، اس لیے کہ جو دل میں چل رہا ہے، جو جانے اسے ہی تو امام کہتے ہیں. کہا سید مہدی احترام اس چیز میں ہے کہ جو کہا جائے وہ کرو. واہ واہ واہ. اب ظاہر وجہ امام کی طرف سے کھل کے یہ ہوا کہ آؤ آگے آؤ. تو فرماتے ہیں اپنے دوست آیت اللہ مرزا قمی سے، امام نے مجھے بلایا اور میرے سینے کو یعنی گلے لگا لیا. اللہ اکبر. آپ محسوس کیجئے گا یہ آندھی کیا چلی ہے، امام نے چاہا کہ ہم سے ملیں. پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم امام سے ملیں. انہوں نے اپنے دل کو ایسا پاک اور صاف کیا تھا کہ امام خود ملاقات کے لیے آ رہے ہیں سید مہدی بحر العلوم کے پاس. کہہ لیں گے کہ جب سے میرا سینہ اس علم سے بھرے ہوئے سینے سے ملا ہے، تب سے میں بحر العلوم ہوں. سلوات محمد. تو عزیزان محترم، آج کا یہ جو درس ہے نا، اس میں بس یہی کہ ہم اپنے دل کو کیسے پاک رکھیں، کیسے پاک رکھیں. ہم کیا سمجھتے ہیں، پاک جب بات آتی ہے پاکیزگی تو ان کے یہاں سے نہ کھاؤ وہ مت کھاؤ. ٹھیک ہے، اس پہ تو نہ جانے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں جو چنا کھاتے ہوئے پورا سفر گزار دیتے ہیں مگر پاک نہیں کر پاتے اپنے آپ. اب آپ کہیں ارے یہ کیسے، اتنی پاکیزگی ان کے یہاں کہ آپ لائی چنے میں پورا سفر گزار دے 2-4 دن کا اور آپ کہہ رہے ہیں پاک نہیں کر پاتے. بھائی نجاست خالی یہ تھوڑی ہے، کینہ بھی نجاست ہے، حسد بھی نجاست ہے، یہ بغض نجاست ہے، لوگوں سے دشمنی رکھنا نجاست ہے. جب یہ تمام چیزوں کو ہم اپنے دل سے نکالیں گے تب یہ محبت کہیں ہمارے دل میں آئے گی. اگر تھوڑی سی ہے تو خدا کا شکر ادا کر کے اس میں اور اضافہ کیا جائے. صلوات پر محمد والے. کوئی فائدہ نہیں ہے کینے کا، کوئی فائدہ. بستر پہ آپ پڑے ہوئے ہیں لیٹے، وہ آدمی جس سے آپ کی حسد ہے، نفرت ہے، جلن ہے، جو بھی ہے،
وہ بیچارہ اپنا دوڑ رہا ہے ادھر ادھر موج مستی میں, آپ اپنا بستر نیند ہی نہیں آ رہی, تو نقصان کس کا ہے؟ روحانی طور پہ بھی ہمارا نقصان, جسمانی طور پہ, کیونکہ جب ہم بری چیز سوچیں گے تو فوراً ہمارے بدن میں ایسے ایسے لکوڈ پیدا ہوتے ہیں جو ہماری عمر کو کیا کرتے ہیں. اب یہ موضوع ایسا ہے کہ میں چھیڑوں تو مجھے وقت چاہیے, کیونکہ میں نے سائنس پڑھا ہوا ہے, اس میں میں بتا سکتا ہوں کہ وہ لکوڈ کا نام کیا ہے, وہ لکوڈ نکلتا کہاں سے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی موقع نہیں. بس آخری بات اور رحمت تمام کروں, یہی سید مہدی بحر العلوم, ان کی دو تین چیزیں جو کیا ہے, رات میں درس دینا انہوں نے بند کر دیا. کیوں جانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کو درس دیا جائے جو رات بھر سوتے رہتے ہیں. یعنی یہ واقعی کی پوائنٹ ہے, اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجیے آپ. اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے, اگر ہم ہوتے ان کے شاگرد, تو ہم بھی اسی میں آتے نا. ان کو پڑھاؤ میں جو رات کا کھانا کھا کے سوتے ہیں, تو پھر صبح میں آنکھ کھل گئی تو بھول گئی. اور دوسرا, نجف کی گلیوں میں یہ دیکھیں, یہ ہوتے ہیں صحیح معنی میں علی کے نوکر. نعرہ لگا دینے اور خالی قصیدہ پڑھ لینے اور مجلس پڑھ لینے تھوڑی کوئی ہو جاتا ہے, جب تک کہ وہ عمل نہ کیا جائے جو علی نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے, مگر وہ چیزیں رات کے اندھیرے میں غریب غربا, ایک دن کیا ہوا, صاحب کا کھانا نہیں ہے, ابھی مت کھانا مت نکالو, پھر خود ہی دیکھا ڈھیر سب کھانا لیا اور لے کر کے صاحب نکل گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ آتے ہیں ایک دروازے پہ رکے. اب یہیں سے آپ محسوس کیجئے کہ یہ کہاں پہنچے ہوئے تھے. اللہ اکبر, امام تو نہیں ہے نا, معصوم تو نہیں ہے نا, مگر اتنے پہنچے ہوئے تھے, میں اس کے آگے جملہ نہیں کہوں گا, وہ خود آپ کی, کیونکہ صاحب فکر آپ ہیں, محسوس کریں گے. جب وہ پہنچے تو ایک دروازے پہ رکے, دق الباب کیا, وہاں عقد ہوا تھا اور اس دولہے کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ دولہا اور دلہن کھا سکیں. یہ دسترخوان یعنی کھانا لے کر کے پہنچے, ایک حصہ نکالا, کہا یہ اپنے دلہن کو دے دو, آؤ بیٹھو ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھایا جائے. جب انسان اپنے آپ کو یوں پاک کرتا ہے نا, تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, جو لوگ گئے, جو نہیں دیکھے, آخری بات, یہ بین الحرمین ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا روضہ. مولا عباس علیہ السلام کے روضے کی طرف سے آپ دیکھیں گے 10 محرم اور 40 کو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آپ نے ویڈیو اگر نہیں کہتے ویڈیو میں دیکھا ہوگا نا, یہ جو آتے ہیں اس میں سے بہت سے لوگ جو انجمن ہے وہ تبائی سادات جو ہوتے ہیں ان میں سے آتے ہیں. تو یہ بھی اپنا ابا قبا کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں صاحب انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور ابا سب ریدا اتاری اور گئے جوانوں میں, جیسے وہ ماتم کر رہے تھے ویسے ہی لگے یہ بھی ماتم کر. اب کسی کی ہمت تو ہونے نہیں پوچھے, لیکن بعد میں جب جلوس تمام ہو گیا یہ وہ, تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا, آقا کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ مطلب ایسا تو کئی سال یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے, مجلسیں ہوتی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, مگر یہ کیفیت ہم نے آپ کی کبھی محسوس نہیں کی. میں کیا کرتا, میں نے دیکھا میرا وقت کا امام ایسے ہی ماتم. یعنی یہ دیکھیے کتنا ان کا نفس, اتنا دل, یہ کتنی پاکیزہ ہستی ہے کہ سب حسین کے چاہنے والے, مگر وقت کے امام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, مگر سید مہدی دیکھ رہے ہیں. کہ میں کیا کروں؟ اسی لیے اس جلوس میں جو بھی وہاں ہوتا ہے چاہتا ہے انہی کے ساتھ دوڑتا ہوا کہیں نہ کہیں امام ہوں گے, دوڑتا ہوا حرم میں چلا جائے. اللہ اکبر. بس عزیزان محترم, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا. خدا سے دعا کرتے ہیں انہیں نم آنکھوں کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے. پروردگارہ بحق امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام میں توفیق دے کہ ہم رات کے کچھ حصے میں اب تیری عبادت کر سکیں. پروردگارہ ہمارے دلوں کو برائیوں, کینے, بغض, حسد سے, ہر نجاست سے پاک کر دے اللہ, تاکہ اس دل میں تیرے آخری امام کی زیادہ سے زیادہ محبت پیدا ہو سکے. اللہ ہم میں سے جو بیمار انہیں شفائے کامل عطا فرما. پروردگارہ زمانہ خاص کر ہمارے ارد گرد ماحول بڑے خراب ہو رہے ہیں, خدایا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, خدایا پلٹا دے ان کی سازشوں کو انہی کی طرف. پروردگارہ تمام انسانوں کو بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کو دشمنوں سے محفوظ فرما. میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اسی امام کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جل سے جل ظہور فرما, اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا